أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر مہاجرین فی سبیل اللہ کا بیان ہے، وہ لوگ جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے اللہ کے راستے میں. اللہ نے ان کا بیان کیا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں میں جنت دوں گا اور ایسی چیزیں انہیں میں عطا کروں گا کہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ میں اللہ جاننے والا ہوں اور بردبار ہوں، حلم والا ہوں. اب اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ حال جو اوپر میں نے بیان کیا ہے مہاجرین فی سبیل اللہ کا، یہ اسی طرح ہے، انہیں یہ ضرور ملے گی. ومن عاقب، آگے اللہ ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں، ومن عاقب، جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب به، اس جتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، اپنے ظلم کے مطابق بدلہ لیا. ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر دوبارہ زیادتی کی گئی. اللہ فرماتے ہیں لینصرنہ اللہ، ضرور بضرور اللہ اس کی مدد کریں گے. ضابطہ ہے. قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے اوپر اگر ظلم کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ کتنا لیں گے؟ جتنا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس سے حد سے تجاوز نہیں کریں. اور مثال کے طور پر آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے یا گالم گلوچ کرتا ہے تو سب سے پہلا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ بدلہ لینا ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں 2 ماریں یا 3 ماریں. قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی. اب فرمایا کہ اگر آپ نے بدلہ لیا کسی شخص سے، لیکن بدلہ لینے کے بعد اس نے دوبارہ آپ کے اوپر زیادتی کی، اللہ فرماتے ہیں لینصرنہ اللہ، اللہ ضرور بضرور ایسے شخص کی مدد کریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جاتے وقت کئی نصیحتیں کی، لیکن ایک نصیحت اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و پکار سے اپنے آپ کو بچانا، مظلوم کی پکار سے ڈر جانا. کیوں؟ بے شک یہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. یہ جب اوپر جائے گی اللہ کے عرش کو ہلائے گی تو احسان اس کی بددعا سے بچ جائے. تو کوشش کرے کہ کسی کے اوپر ظلم آپ کے ہاتھ سے نہ ہو. اگر کسی سے اپنے ظلم کا بدلہ لے رہے ہیں تو بھی آپ کو حق یہی ہے کہ جتنا ظلم اس نے آپ کے اوپر کیا آپ واپسی میں اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو غفور، البتہ وہ بخشنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے. جب اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ تم بھی لوگوں کو معاف کرو، اپنے حق کو چھوڑ دو. ذالک، یہ کیوں؟ یہ سارا معاملہ کیوں؟ اس لیے اللہ کیوں بخشنے والا ہے؟ فرمایا ذالک، اس لیے بأن اللہ، کہ وہی اللہ ہے، یولج اللیل، جو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن کے اندر. اب یہ یکدم اچانک کوئی انسان سارے مل جائے دنیا والے تو یہ کام نہیں کر سکتے. اچانک دن ہے رات میں تبدیل ہو جائے، رات ہے دن کے اندر تبدیل ہو جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں. یہ ایک ہی وہ مالک الملک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. فرمایا وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات کے اندر. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، بصیر، اور خوب دیکھنے والا ہے. ذالک، حقیقی بات یہی ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ هُوَ الْحَقُّ، وہی سچا ہے،
وہی حقیقت ہے، وہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو کوئی پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہی باطل ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی فرار ہے۔ پکارنا ہے تو ایک اللہ کو پکارے، یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکاریں گے تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکہ ہے اور یہی باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی عالی شان ہے اور وہی بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نہیں دیکھتے اے مخاطب کہ اللہ کی ذات انزل من السماء ماء، وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض، بس ہو جاتی ہے زمین، مخضرہ، سرسبز و شاداب، زمین بانجھ پڑی ہوئی ہوتی ہے، خشکی ہی خشکی ہوتی ہے، ایک دم اللہ اوپر سے پانی اتارتے ہیں، سب پودے نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری یہ مثال یہاں پر کیوں بیان کی؟ اس وجہ سے کہ جن کے دل خوف الہی سے خالی ہوتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں پتھروں کی طرح، لیکن ان کے اوپر جب قرآن اترتا ہے، قرآن اثر کرتا ہے تو ان دلوں کو کیا بناتا ہے؟ بالکل سرسبز زمین کی طرح۔ جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے، جو دل قرآن سے خالی ہے، اس کی مثال بنجر زمین کی ہے۔ جو لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن زندگیوں کے اندر نہیں ہے، قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ویرانہ ہی ویرانہ ہے، زمین کے اندر کوئی آبادی کسی قسم کی نہیں۔ لیکن جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، جو شخص قرآن کو اپنے ساتھ لگاتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، زندگیوں میں لاتا ہے، اس کی مثال اس خوبصورت قسم کی زمین کی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لایا ہے، جا کر ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگیوں کے اندر کتنا سکون ہے، برکت کس کی ہے؟ صرف اور صرف قرآن کی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، بہت ہی لطیف ذات ہے، اور خبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والی ہے۔ لہ ما فی السماوات، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہ الغنی، وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ محتاج نہیں کہ آپ اس کی عبادت کریں، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں۔ یہ عبادت کرنا ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو کوئی نقصان فائدہ نہیں۔ الحمید، اور وہی قابل تعریف ہے۔ جتنی بھی تعریفیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، حقیقت کے اندر وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ اب کیوں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی استفائی کی تعریف کرتا ہے تو اصل تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی تعریف ہے۔ انسانوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، رسولوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اصل کے اندر تعریف کس کی ہے؟ وہ اللہ کی تعریف ہے کہ ساری چیزوں کو بنانے والا وہی پروردگار ہے۔ لفظی ترجمہ، ذالک معاملہ اسی طرح ہے، ومن عاقب بمثلہ، جو کوئی بدلہ لے اس کے مثل ما عوقب به، جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر ظلم ہو گیا، لینصرنہ اللہ، تو ضرور بضرور اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کا حق کھا لیا، اب واپس اس نے اپنا حق وصول کیا، تو ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ چھوٹا ہو کر مجھ سے میرا حق کس نے واپس لیا ہے، یا یہ مظلوم بہنیں ہیں، یہ اٹھی ہیں اور اٹھ کر انہوں نے عدالت کے اندر اپنی وراثت کا کیس چلایا ہے، اب ہم انہیں ملتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، ایسا جو شخص ہوتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ یہ مظلوم عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان کی بد دعا اللہ ضرور سنتے ہیں۔ جو کوئی ایسا شخص ہوگا دنیا کے اندر اپنی حالت کو دیکھ لے گا کہ دنیا کے اندر اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا لینصرنہ اللہ، اگر بدلہ لینے کے بعد کسی نے اس شخص کے اوپر زیادتی کی تو اللہ ضرور بضرور دوسرے شخص کی مدد کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو غفور، وہ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔